ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد اسحاق سرہندی کے ساتھ اینگر مینجمنٹ کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انفرادی طور پر، یعنی ایک شخص اپنے طور پر ایسا کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پا لے؟ جی دیکھیے، غصے کو دو طریقے سے آپ قابو کر سکتے ہیں. جی. ایک جیسے آپ نے کہا انفرادی طور پر، دوسرا کسی ماہر کی ہیلپ لے کے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ خود فیل ہو جاتے ہیں. مجھے غصہ آتا ہے ایسا سمجھ لیجئے، تو میں اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہوں، ایک اس کی ڈائریکٹ اپروچ یہ ہوتی ہے اپنے غصے کو سنبھالنے کی کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کہاں صحیح ہوں کہاں غلط ہوں. ایک اندر بیٹھا ہوا انسان جو ہے نا میرا، وہ مجھے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. آپ کا ضمیر آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. ہم ضمیر کی سنتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں یار کہ میری غلطی کہاں ہے اس میں، تو آدھا معاملہ تو خود ہی سمجھ جاتا ہے. آپ اپنی سائیڈ غلطی کی ٹھیک کر لیں، آدھی سائیڈ وہ آج نہیں تو کل خود بخود ٹھیک کر لے گا. اس کے اندر بھی ایک ضمیر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہم نہیں سوچتے ہیں. پہلی چیز. اس سے پھر دوسری چیزیں نکلتی ہیں، لائک ہم فوکس کریں کہ اس وقت مجھے غصہ کس چیز پر ہے، اور باقی جو irrelevant چیزیں ہیں، جو پرانی باتیں ہوئی میرے آپ کے جھگڑے میں، جو کبھی آپ نے مجھے پرانا کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، یہ واقعہ پرانا ہوا، وہ واقعہ پرانا ہوا، وہ چیزیں ہم نہیں لائیں. ہیئر اینڈ ناؤ ابھی کیا ایشو ہے اس پہ اگر ہم بات کریں گے نا، تو وہ جو غصے دوسری وجہ سے آ رہے ہیں وہ آٹومیٹیکلی نہیں آئیں گے ہمارے بیچ میں. ہم یہ نہیں سوچتے. ہم اس کا حساب اس دن سے کرنے لگتے ہیں جس دن سے لے کر کے آج یہ جھگڑا پہ ختم ہوا. تو جب آپ اتنا سارا حساب کرنے بیٹھو گے تو بھائی اتنا ہی پرابلم بھی ہوگا. تو فوکس نہیں ہوتے ہم. دوسری بات یہ ہمارے میں کریج نہیں ہے. اپنی غلطی ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا. اگر ہم میں کریج ہونا کہ یار ٹھیک ہے میں نے غلط کیا ہے تو آئی مسٹ پے، بالکل، وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. نہیں جی، بس بجائے اس کے کہ ہم میں کریج ہو کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں، پھر معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم غلطی کر کے غصہ کر کے پھر اس کو ڈھکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس غلطی سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. میں نے غلطی کی، وہ اس نے بھی تو کی. جی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی کرنے والے دونوں لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہیں. بالکل. 30 40 70 30 والی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کہتا ہے غلطی غلطی ہے بھائی، تمہاری بھی اور اس کی بھی. وہ ہم مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے گھوسا کیوں مارا. تھپڑ بھی تو آپ نے مارا نا یار. اس کو نہیں جانتے، کہنے لگے اس کو تھپڑ ہی مارنا چاہیے تھا، اس نے مجھے گھوسا کیوں مارا. تو اب یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. بڑی اہم بات ہے. پھر بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی ایویلویشن کرنی چاہیے کہ پرابلم شروع کہاں سے ہوا. اگر وہاں سے ہم پرابلم کو اٹھا کے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملہ صاف رہے گا. ہم باقی اسکورس سیٹل کرنے کی کوشش نہ کریں تو آپ اپنے طور پہ ہی آپ دیکھیے کہ 50% آپ کا غصہ تو ویسے ہی کم ہو جائے گا. کہ آپ فوکس ہو جائیں، آپ کریجیس ہو جائیں، آپ ڈائریکٹ اپروچ استعمال کریں اور آپ ایشو کو اس کی ویو لینتھ پہ حل کریں. جی. آپ کا آدھا غصہ تو وہیں ختم ہو جاتا ہے. پھر بھی اگر آپ یعنی نارملی جو لوگ اگلا پچھلا ملانا شروع کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط چیز ہے. فوکس ہو کے کام کریں آپ. یار ابھی یہ ایشو ہوا ہے، میں دیر سے آیا، آپ کو غصہ آیا تو مجھے معذرت کر لینی چاہیے نا کہ یار اب میری اگر آپ سے 10 دن پہلے آپ دیر سے آئے تھے تو میں کہوں یار آپ بھی تو دیر سے آئے تھے کل. تو آپ میں اس میں برابری تو کوئی نہ ہوئی نا. اگر آپ اچھے ہیں تو پھر آپ اچھا پروو کریں نا. اگر وہ دیر سے آیا تو آپ کو تو دیر سے نہیں آنا چاہیے. اور اگر آپ کو دیر ہو بھی گئی ہے اور آپ پھر اس سے آپ اسکور سیٹل کیوں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جی. ایک کام میں نے تمہارا نہیں کیا، ایک کام تم نے میرا نہیں کیا، بات ختم. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو پھر آپ کی تو اپروچ اس سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، ورنہ آپ میں اور اس میں کوئی فرق رہتا نہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اینگر مینجمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.